باچا خان سے ایک کال منسوب ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری جو شخصیت ہے، میری آئیڈینٹی ہے، اس کے بارے میں مجھ سے سوال جب پوچھا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں 5000 سال سے پٹھان ہوں، 1400 سال سے مسلمان ہوں اور چند سالوں سے پاکستانی بھی ہوں۔ یہ وہ بنیادی نقطہ نظر ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو ہمارے ملک کے اندر موجود لیفٹ ونگ کا، پروگریسو سوچ رکھنے والوں کا اور لبرل طبقے کا بنیادی مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ بنیادی طور پہ پروگریسو سوچ رکھنے والے لوگ اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرنا چاہتے، اپنے آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہتے، اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہتے باؤنڈریز میں، ریلیجن میں، روایات میں اور کلچر میں۔ وہ اپنے آپ کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ یکساں نصاب تعلیم کے کیس میں بھی آپ کو یہی والا کرٹیسزم ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ ان کو جو لبرل طبقے کو بنیادی تکلیف ہے، جو بنیادی مسئلہ ہے سنگل نیشنل کریکلم سے، وہ یہ ہے کہ آپ نے سنگل نیشنل کریکلم کے ذریعے ایک آئیڈینٹی ہے، ایک امپوزڈ آئیڈینٹی، امپوزڈ کلچر، امپوزڈ نیشنلزم اور امپوزڈ ریلیجن امپوز کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں اور وہ کرٹیسائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سنگل نیشنل کریکلم کو۔ بنیادی طور پہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں آزادی بھی ملے، ہمارے اوپر کوئی چھاپ بھی نہ لگے، لیکن ہماری جو بیسک آئیڈینٹیز ہیں جیسے مسلمان ہونا، بلوچی ہونا، سندھی ہونا، پنجابی ہونا، پٹھان ہونا، یہ بھی ایٹ دا سیم ٹائم انٹیکٹ رہیں، محفوظ رہیں اور ان کے اوپر بھی کوئی قدغن نہ لگے۔ اور جو ان کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ کی بجائے، ایک نظریاتی سٹیٹ کی بجائے، ایک مذہبی سٹیٹ کی بجائے ہمیں ایک قومی ریاست بنانا چاہیے۔ اور کوئی بھی آئیڈیولوجیکل سٹیٹ جب بنتی ہے تو اس کے لیے جو بنیادی اہمیت کی چیز ہوتی ہے وہ اس کا نظریہ ہوتا ہے۔ اس نظریے کو وہ پروموٹ کرتی ہے، پروپوگیٹ کرتی ہے، ہیمر کرتی ہے اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے ذہن میں راسخ کرنے کے لیے نصاب تعلیم کا حصہ بنا دیتی ہے تاکہ اس کو آگے اگلی نسلوں تک منتقل بھی کیا جا سکے۔ آن دا ادر ہینڈ ہمارا جو سو کالڈ لبرل اور سیکولر طبقہ ہے جو پروگریسو سوچ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو بنیادی فاؤنڈیشن میں غلطی ہے اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان ایک نظریاتی سٹیٹ نہیں ہے، پاکستان ایک قومی ریاست ہے اور قومی ریاست کی بنیاد نظریے کے اوپر نہیں ہوتی، تاریخ کے اوپر ہوتی ہے۔ اور تاریخ کو ڈیفائن وہ ایسے کرتے ہیں کہ ایسے سیٹ آف بلیو جو کہ ایک جغرافیکل لوکیشن میں رہنے والے لوگ انہیرنٹ کرتے ہیں، جو کہ ان کے درمیان کامن ہوتے ہیں۔ اور ان کا اعتراض یہ ہے کہ جب پاکستان بن گیا ہے، پاکستان ایک نیشن سٹیٹ کے طور پہ بن گیا ہے، تو ہمیں اب پاکستان کے ایک قومی ریاست کے تشخص کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں۔ اور دوسرا جو ضمنی طور پہ وہ آرگومنٹ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، تو ہم کیوں اپنے آپ کو 1400 سال پیچھے لے جا کے اپنے آپ کو ایک آئیڈیولوجیکل، ریلیجیس اور نظریاتی ریاست کیوں بنانا چاہتے ہیں، جو کہ پوری دنیا کے اندر چند ایکسیپشنز کے علاوہ کوئی بھی نظریاتی ریاست اس وقت دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، تو ہم کیوں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم کیوں آئسولیٹ ہونا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یکساں نصاب تعلیم جو کہ گورنمنٹ نے پرپوز کیا ہے یہ پوری طرح امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو نالج کو فیبریکیٹ کر دے گا، تمام کے تمام نالج کو فیبریکیٹ کر دیا جائے گا جب آپ اس کے اندر ریلیجن کا ٹیکہ لگائیں گے، اور پھر سائنٹیفک ٹروتھ کی جگہ آپ نظریہ پڑھانے لگ جائیں گے، آپ ریلیجن پڑھانے لگ جائیں گے، آپ کلچر پڑھانے لگ جائیں گے۔ دنیا چاہتی ہے کہ سائنٹیفک ٹروتھ پڑھایا جائے اور اس کی جگہ آپ جب نظریہ ڈال دیں گے، اور پھر جب اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً 2,60,000 سکول ہیں، تو اگر ہر سکول کے اندر ریلیجن پڑھانے والے، نظریہ پڑھانے والے اور آئیڈیالوجی پڑھانے والے 2 ٹیچرز آپ اپوائنٹ کر دیں گے تو یہ کتنی بڑی تعداد ہے، جو کہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی ایک ایسی فورس ہوگی جو کہ ہر سکول کے اندر ہوگا، اور ہر سکول بھی وہ جس کے اندر فارمیٹیو ایئرز میں بنیادی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو یہ نٹ شیل میں وہ اعتراضات ہیں جو ہمارا پروگریسو طبقہ لگاتا ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ جیسے میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ ہمارے پروگریسو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست نہیں ہے، اس لیے نظریے کو پروموٹ نہیں کر سکتی، ریلیجن کو پروموٹ نہیں کر سکتی۔ جب بھی آپ ان کا کرٹیسزم سنتے ہیں تو آپ ذاتیات پہ نہ جایا کریں، ان کے بنیادی جو فریم ورک ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ یہ تنقید کیوں کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہ عمران خان اور اس کی جو کابینہ ہے اس میں آپ کو زیادہ تر سیکولر اور لبرل قسم کے لوگ نظر آئیں گے، لیکن یکساں نصاب تعلیم کے کیس میں ہوا یہ ہے کہ شاید 3 سال کی حکومت میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رائٹ ونگ کی طرف سے اس بات کو اپریشیٹ کیا گیا ہے
اور جو ہماری پروگریسو سوچ ہے، ہمارا جو لیفٹ ونگ کا طبقہ ہے، اس نے یکساں نصاب تعلیم کے اوپر کرٹیسائز کیا ہے. اور بلکہ دار ارقم اسکول کے جو ایم ڈی ہیں وہ پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے تو یکساں نصاب تعلیم دیکھنے کے پہلے ہی اس بات کو ایڈمٹ کر لیا تھا، مان لیا تھا کہ اگر گورنمنٹ کوئی چیز امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے اور اس کی بنیاد نظریے کے اوپر ہے تو وہ اس کو مانیں گے، امپلیمنٹ کریں گے اور خوش آمدید کہیں گے. لیکن ہماری جو پروگریسو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جو بنیادی فاؤنڈیشن ہے اسی سے اختلاف کرتے ہیں. باقی جو اختلاف وہ کرتے ہیں وہ فروعی نوعیت کے ہیں، وہ ضمنی نوعیت کے ہیں، وہ سیکنڈری ہیں، وہ بنیادی نہیں ہیں. جب تک آپ کو ان کے بنیادی آرگیومنٹ کا نہیں پتہ ہوگا تو آپ جو کرٹیسزم ان کے اوپر کریں گے وہ ایک پرسنل اٹیک کی شکل میں نظر آئے گا، لیکن کوئی بھی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم نہیں ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ یکساں نصاب تعلیم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے لبرل طبقے کی پروگریسو سوچ رکھنے والے لوگوں کو ریبٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف کوئی آرگومنٹ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس بات کو پہلے اسٹیبلش کریں کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست تھی، پاکستان ایک نیشن سٹیٹ نہیں تھی. اس کے بعد اگلا آرگیومنٹ بنے گا. باقی ساری باتیں ضمنی ہیں، سیکنڈری نوعیت کی ہیں اور فروعی نوعیت کی ہیں. تو یہ میری چند گزارشات تھیں. جب بھی آپ لبرل طبقے کی کرٹیسزم کو سنیں تو اس فریم ورک کو ضرور مائنڈ میں رکھا کریں. ان چند گزارشات کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی اعتراض ہو یا آپ کو لگے کوئی ایسی بات ہے جو میں نے خلاف واقعہ کی ہے تو ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.